الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العلي العظيم۔ محترم یاسمین الحسن صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی ہند، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، شعبہ تربیت مرکز کی طرف سے اس بات کی منصوبہ بندی کی گئی ہے کہ اس کیمپس میں ہم رہتے ہیں، جماعت اسلامی کے مرکز میں ہمارا قیام ہے، تو مل بیٹھنے کا موقع ملے، ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کا موقع ملے، ایک دوسرے کو کچھ باتیں کرنے اور سننے کا موقع ملے۔ اس لیے ہمارے منصوبے میں یہ بات شامل ہے کہ یہاں جو ذمہ دار لوگ 4 سال کے لیے، جماعت کا جیسا نظم آپ کو معلوم ہے، 4 سال کی میقات کے لیے جو لوگ ذمہ دار بنائے جاتے ہیں اور ہندوستان کے مختلف جگہوں سے یہاں مرکز میں آ کے قیام کرتے ہیں، اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں، ان سے بھی مل بیٹھنے کا موقع ہو، تربیتی پروگرام ان کا بھی ہو، تزکیہ کا پروگرام ان کا بھی ہو، بلکہ ہم میں سے ہر شخص اپنی اصلاح، اپنی شخصیت کی نکھار کے سلسلے میں فکر مند ہو۔ امیر جماعت کی نگرانی میں ان کے بعد جتنے بھی ذمہ داران مرکز میں رہتے ہیں ان کے لیے پروگرام رکھا گیا ہے۔ پروگرام تو ہمارا یہ ہے کہ رات بھر ہم پروگرام کریں، جس میں تہجد کی نماز بھی ہو اور اگلے دن روزے سے بھی رہیں ہم نفلی۔ تو تحریک اسلامی کا جو پروگرام ہے اور کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو تربیت کا محتاج نہ ہو۔ ہمارا ایک ادنا کارکن، ادنا میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ سمجھا جائے، ہمارے یہاں جو جاروب کش ہیں، یعنی صفائی کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کی بھی تحریک میں اہمیت ہے کہ وہ ایک مشن سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان سے لیتے ہوئے امیر جماعت تک کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تربیت کی ضرورت نہیں ہے۔ کارکنان مرکز کے لیے ہر مہینے پروگرام بنتا ہے، اور ذیلی ادارے، ہمارے مرکزی ذیلی ادارے جن کا آج پروگرام رکھا گیا ہے، آپ حضرات کے لیے بھی ہفتہ وار پروگرام، 15 روزہ، ماہانہ، مختلف و نو پروگرام کوشش کی جاتی ہے کہ ہوتے رہیں۔ مولانا عبدالسلام اصلاحی صاحب وہاں جاتے رہے، تشریف لے جاتے رہے۔ اب ان کے یہاں سے ان کی خدمات ختم ہونے کے بعد مولانا محب اللہ قاسمی صاحب کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ آتے جاتے رہیں۔ مرکز کے اور بھی ذمہ داروں سے ہم فائدہ اٹھائیں، ان کو بھی ان پروگراموں میں بھیجیں، لیکن سال میں 1 بار یا 2 بار ہم اس سے ملتے تھے پہلے، لیکن اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ مہینہ 2 مہینے میں ایک اس طرح کا پروگرام ہو جس میں ہم کچھ سنیں، کچھ سنائیں، تبادلہ خیال ہو، اور کوشش اس بات کی ہو کہ ہم جس مشن سے جڑے ہوئے ہیں اس کی یاد تازہ ہوتی رہے۔ آج کا جو عنوان ہے وہ عنوان یہی ہے، تحریکی مشن میں ہم سب کی حصہ داری۔ تحریک کیا ہے؟ اور یہاں تحریک کے ساتھ مشن کا لفظ جوڑا گیا ہے۔ تحریک سے مراد جماعت اسلامی ہند ہے، اس کے مرکز میں ہم رہتے ہیں، اور تحریک کس کو کہتے ہیں ہم تمام بہت حد تک اس سے واقف ہیں، بلکہ میں تو اگر یہ بات کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ آپ چاہے مرکزی مکتبہ سے وابستہ ہوں، چاہے آپ ریڈینس ویکلی سے وابستہ ہوں، چاہے آپ دعوت ٹرسٹ کے دیگر جو اس کے ادارے ہیں ان سے وابستہ ہوں، ہم میں سے کوئی بھی مرکز سے باہر پورے ہندوستان میں کہیں بھی جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے مرکز سے ایک ساتھ تشریف لائے۔ بہت سارے لوگ تو ہمیں مرکز کا ذمہ دار ہی سمجھتے ہیں،
مرکز کا نمائندہ سمجھتے ہیں۔ ہمیں وہاں یہ صفائی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں تو کانتی کا نمائندہ ہوں، میں تو زندگی کا نمائندہ ہوں، میں تو مرکزی مکتبہ کا نمائندہ ہوں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ فیلڈ میں ہمیں اکثریت یہی سمجھتی ہے کہ مرکز کے ایک ذمہ دار تشریف لائے ہوئے، ہماری جو آؤ بھگت ہوتی ہے، ہماری جو عزت ہوتی ہے، ہم کو جو گھر میں لوگ رکھتے ہیں یا ہمارے ساتھ جو برتاؤ کرتے ہیں، بعض جگہوں کو چھوڑ کے، کہیں آپ کو اس کا تلخ تجربہ بھی ہوگا، لیکن ان جنرل ہمارے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے وہ یہی کہ ہم مرکز سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ جماعت اسلامی ایک مشنری آرگنائزیشن ہے، یہ ہم جانتے ہیں کہ کچھ کام ٹریڈیشنل ہوتا ہے، روایتی انداز کا، لیکن جو مشنری ورک ہوتا ہے اس کی خصوصیت ہی ہوتی ہے یہ کہ لگے بدے انداز سے وہ کام نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اس کا تعلق آدمی کی زندگی سے ہوتا ہے، اس کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا لگاؤ ایسا ہوتا ہے کہ یہ کام ہر حالت میں ہونا ہے، اور اس کے لیے وقت دینا پڑے، صلاحیت دینی پڑے، روپیہ پیسہ دینا پڑے تو آدمی دریغ نہیں کرتا۔ صبح گھنٹی بجی، آدمی حاضر ہو گیا، اس نے دستخط کر دیا، کام جو کچھ تھا کیا، اور 4 بجے جیسے ہی گھنٹی بجی، کام ہوا نہ ہوا چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ تو ٹریڈیشنل کام ہے، روایتی کام ہے، وہ جاب ہے جس کو ہم کرتے ہیں۔ لیکن جب مشنری تحریک جس سے ہم وابستہ ہوں، مشن والا کام ہمارا ہو، تو آپ دیکھیں کہ پہاڑوں میں، اس کی گفاؤں میں عیسائی لوگ وہاں بیٹھ کر کے سیلری تو ان کو ملتی ہے، پیسے تو ملتے ہیں، لیکن ان کے یہاں جذبہ یہ ہوتا ہے کہ عیسائیت پھلے اور پھولے، یہاں لوگ زیادہ سے زیادہ عیسائی ہو جائیں، اور یہ جو مشن ہے یہ آگے بڑھ جائے۔ سیلری سے بے نیاز ہو کر کے، اپنی ضروریات سے بے نیاز ہو کر کے، اپنے راحت اور آرام سے بے نیاز ہو کر کے ان کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے، اور ان کے دل میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ یہ جو کچھ ضروریات زندگی ہے یہ پوری کی جائیں گی، لیکن اصل کام تو یہ ہے کہ جھنڈا گاڑ دینا ہے، تو اس کے لیے دن رات تو محنت کرتے ہیں۔ تحریک اسلامی کی یعنی جماعت اسلامی ہند کی پہلی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے جامع تصور پیش کیا دین کا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہاں موجود ہیں، فقہ حنفی سے وابستہ ہیں، اہل حدیث ہیں، شافعی پتہ نہیں میرے خیال سے ہیں کہ نہیں، اس لیے کہ کوسٹل ایریاز میں وہ لوگ ہیں، ساحل پر زیادہ شوافع لوگ موجود ہیں، لیکن کسی بھی مسلک کے ہم ہوں، ہمارے یہاں محدودیت تھی اور اب بھی ہے، چاہے وہ دیوبندی مکتب فکر ہو، چاہے وہ ندوہ کا مکتب فکر ہو، چاہے وہ اہل حدیثیت کا مکتب فکر ہو، محدودیت موجود ہے۔ کہیں نہ کہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اس سے آگے ہمارا کام نہیں ہے۔ تحریک نے جو آواز لگائی وہ یہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے جامع ہے، جس میں انفرادی زندگی بھی ہے، جس میں اجتماعی زندگی بھی ہے، جس میں آدمی کے عبادات ہیں، جس میں روحانی نظام اس کا ہے، جس میں اس کا اخلاقیات ہے، جس میں اس کا معاشرہ اور سماج ہے، جس میں اس کی معیشت اور معاشرت ہے، اور جس میں اس کے آداب جنگ و حرب ہیں، اور جس میں قیام عدل و قسط کی جو عظیم کوشش ہے اور جس کے بعد ریاست کی تشکیل ہوتی ہے، سب شامل اس میں۔ یہ جامع تصور کہ ہم اللہ رب العزت کے بندے ہیں، تو مسجد کے اندر بھی، گھر کے اندر بھی، بازار کے اندر بھی، ایجوکیشنل سینٹرز میں بھی، تعلیم کے اداروں میں بھی، معیشت کے گلیاروں میں بھی، اور کہیں بھی ہیں، ہمیں اللہ رب العزت کے احکامات کی پاسداری کرنی ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر کے یہ کہ جہاں ہم اپنی عبادات کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے معاملات کے ذریعے اللہ کو خوش کر رہے ہوں، وہاں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری اجتماعیت بنے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت اور اس کے غلبے کے لیے ایک منظم اسٹرگل ہو۔ یہ ہے تحریک اسلامی۔ تو ہم نے دیکھا کہ مختلف مکاتب فکر سے لوگ آئے، اس لیے کہ بات قرآن کی روشنی میں کہی گئی، اس لیے کہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی روشنی میں کہی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رہنما ہیں، اور آپ کی زندگی میں ہمارے لیے اسوہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مسجد کی نمونہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گھر کی نمونہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سماج کی نمونہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی معاشرت اور معیشت کی نمونہ ہے، جنگ کی نمونہ ہے، اسلامی ریاست کا جو قیام ہوا پوری زندگی نمونہ ہے۔
تو جماعت اسلامی ہند کا جو قیام عمل میں آیا آپ کو معلوم ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا جو نصب العین ہے وہ یہ ہے کہ اقامت دین یعنی فرد کا ارتقاء، معاشرے کی تعمیر اور ریاست کی تشکیل انہی خطوط پر ہو جو کتاب و سنت کی روشنی میں طے ہیں۔ تو یہ ہے تحریک، اور تحریک کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ تحریک کا کوئی مسلک نہیں ہے، تحریک کا مسلک کتاب و سنت ہے۔ جماعت اسلامی کے دستور میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہمارے سارے کاموں کی اساس کتاب و سنت ہو، اور بقیہ چیزیں اسی حد تک لی جائیں گی جتنی گنجائش ان دونوں میں موجود ہے۔ یہ بات بہت صاف ہے۔ تو جماعت اسلامی مسلک کا نام نہیں ہے، تحریک مسلک کا نام نہیں ہے، جماعت اسلامی ایک اتحاد کا پلیٹ فارم ہے۔ ہمارے احناف بھائی اپنے مسلک پر رہتے ہوئے یہاں موجود ہیں، اہل حدیث بھائی اپنے مسلک پر رہتے ہوئے یہاں موجود ہیں، ہمارے شافعی بھائی اپنے مسلک پر رہتے ہوئے وہاں موجود ہیں۔ اس لیے جماعت اسلامی ہند کا کوئی مسلک نہیں ہے۔ جماعت اسلامی نے جو آواز بلند کی ہے وہ یہ کہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا ہو، ہم اللہ رب العزت کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ہمارے اندر انتشار نہ ہو، ہم متحد ہو جائیں، صلاحیتوں کو اکٹھا کریں، ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں، اور جو بندگان خدا ہندوستان میں بستے ہیں ان تک اللہ رب العزت کے پیغام کو عام کرنے کی فکر کریں، اور اس زمین پر قیام عدل و قسط کے لیے ہم کوشش کریں۔ تو جماعت اسلامی ہند کا کوئی مسلک نہیں ہے۔ جو بھی جماعت اسلامی میں آیا اس نے اپنے مسلک کو نہیں چھوڑا، اسی لیے جماعت اسلامی کوئی فتویٰ نہیں دیتی اپنے حساب سے، جو اس کے فتاوے ہیں وہ سب ان مسالک کی روشنی میں ہیں، اور آدمی خود پڑھے، کتاب و سنت کا مطالعہ کرے، آگے بڑھتا جائے، اس لیے کہ ہماری جو بنیاد ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف ہے تو فروعی نوعیت کی چیزوں میں اختلاف ہے۔ اور تیسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہی، جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، ایک منظم جد و جہد ہے، صلاحیتوں کو بڑھانا، صلاحیتوں کو فروغ دینا، مل جل کر کے ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا، اور اسلام کا جو مشن ہے، تحریکی جو مشن ہے، اس کے لیے سب کو استعمال کرنا، یہ ہے تحریک۔ دوستو اور ساتھیو، آج کا جو یہ اجلاس ہے اس میں یہ بتانا پیش نظر نہیں ہے کہ جماعت اسلامی ہند کیا ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہیں، اس کا کام کیا ہے۔ آپ سب اس تحریکی مشن کا، ہم سب اس تحریکی مشن کا حصہ ہیں۔ دیکھیے، ہم سب ادنا کارکن سے لے کر کے امیر جماعت تک اور پورے ہندوستان میں پھیلا ہوا جو ہمارا کیڈر موجود ہے، ہم سب اس تحریکی مشن کے دست و بازو ہیں۔ یہ بات بار بار سمجھنے کی ہے، یہ بات ہم تمام کو اپنے سامنے رکھنے کی ہے۔ یہ جو تحریک کا کام ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، ہم لوگ اپنے کاموں میں ایسا مصروف ہوتے ہیں کہ ہم اس تحریکی مشن کو سمجھتے نہیں ہیں کہ ہے کیا۔ جماعت اسلامی تو ہے، اس کا مرکز وہاں نظر آ رہا ہے، لیکن ہم تو ریڈینس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو مرکزی مکتب میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کو تو سیلز ڈپارٹمنٹ میں لگایا گیا ہے، بس کتاب اٹھا کر کے دینا ہے، بل بنا دینا ہے۔ یہ نہیں ہے ہمارا کام۔ ہم ایک بڑے مشن سے وابستہ ہیں۔ ہمارے ہاتھ سے بیچی ہوئی کوئی کتاب اگر کسی آدمی کے دل کی دنیا بدل دیتی ہے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ یہ جو جذبہ ہے یہ تحریکی مشن سے ہم کو جوڑتا ہے۔ اسی لیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے جگہ لکھا تھا، میں نے آپ کو راستہ دکھا دیا جو مجھے سمجھ میں آ رہا تھا، اس میں کوئی کمی اور کوتاہی ہے تو بیان کیجئے، لیکن اگر آپ اور تحریکی اجتماعیت اگر میرے لیے آفس کھولنا اور آفس میں جھاڑو لگانا اگر میرے لیے طے کرے گی تو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ میں یہ بات آپ سے پچھلے پروگرام میں عرض کر چکا ہوں جو مرکزی مکتبہ میں ہوا تھا کہ تحریک ہمیں یہ سکھاتی ہے، اس کا مشن ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ تحریکوں میں ہر طرح کی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ کوئی شخص درس دے سکتا ہے، کوئی شخص جمعہ کا خطبہ دے سکتا ہے، کوئی شخص مینجمنٹ کی صلاحیت کسی کو ملی ہوئی ہے، کوئی اکاؤنٹ دیکھتا ہے، کوئی شخص لوگوں سے کام لینے کی صلاحیت ہے، کوئی آدمی آفس کو ڈیکوریٹ کر دیتا ہے، کوئی آدمی جھاڑ پوچھ کر دیتا ہے، اس کو اور گویا کہ بہتر کر دیتا ہے، دیکھنے میں خوشنما لگتی ہے وہ چیز، لیکن سب ایک مشن سے وابستہ ہیں۔ ٹرین جب چلتی ہے
تو اس میں ڈرائیور کی اہمیت اور گارڈ کی اہمیت اور سارے عملوں کی اہمیت میں آپ تقریر کریں کس کی زیادہ ہے، نہیں ہے۔ کل پرزے جو لگے ہوئے ہیں سب کی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے، بس یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سے جو خدمت لی ہے اسی کے دائرے میں ہمارا امتحان ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی یہ آدمی کو ذہن میں آنا چاہیے، کبھی ہاتھ آتا ہے جناب ہم تو بہت چھوٹی سی جگہ پر ہیں، ہماری جو ذمہ داری ہے بہت چھوٹی ہے، جماعت کی بڑی ذمہ داری ہماری نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے اللہ رب العزت کبھی چھوٹی ذمہ داری دے کر کے آدمی کو بڑی آزمائش سے بچا لیتا ہے، چھوٹی ذمہ داری کے لیے چھوٹی ذمہ داری ادا کر کے جنت میں چلا جاتا ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں سے خوش ہو جائے، جنت دے دے۔ بڑی ذمہ داریاں تو آزمائش ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کہ ان آزمائشوں کے چکر میں جنت میں جو داخلہ ہے وہ دیر میں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس جگہ رکھا ہے وہی اسی کے مکلف ہیں ہم، اور اسی میں ہماری جنت ہے۔ اس کو اگر ہم نے حسن کے ساتھ اس کو کیا اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا تو ہو سکتا ہے معمولی چیز کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی جنت حاصل کر لیں۔ تو اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہمارا کام کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہم سب کی جو اس میں حصہ داری ہے، اس میں جو پہلی بات میں آپ سے عرض کروں گا وہ یہ کہ ہمیں اپنے کام کو سمجھنا ہے۔ جماعت اسلامی ہند کا یا تحریک کا جو مشن ہے، اس مشن میں ہم کہاں فٹ ہیں اور ہماری کیا ذمہ داری ہے، اس کو بہتر انداز سے کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ہم تحریک سے وابستہ ہیں، تحریک کا جو کیڈر ہے اس میں صرف ارکان ہی نہیں ہوتے، ارکان ہیں، کارکنان ہیں، متفقین ہیں، متوسلین ہیں، ہم کہیں نہ کہیں تو فٹ ہوتے ہیں۔ ہم میں سے سب لوگ رکن نہیں صحیح، رخ ہمارا وہی ہے، تحریک کے دستبازو ہمیں بننا ہے، رکن جماعت بننا ہے ہمیں، لیکن ہم جہاں بھی ہیں ان چیزوں میں سے کہیں نہ کہیں فٹ ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی فکر کرنا چاہیے، یعنی ہماری شخصیت نکھرے، ہمارے اندر جو صلاحیت موجود ہے وہ صلاحیت پروان چڑھے، ہمارے اندر کچھ صلاحیتیں پنپیں، پروان چڑھیں، آگے بڑھیں۔ ایک ضرورت تو ہمارے اس کام کے لیے ہو سکتی ہے جو کام ہم کو دیا گیا ہے، کرسی میز پر ہم کو بٹھا کر کے یا جہاں بھی، ایک کام تو وہ ہے، اس کے لیے میں ٹھیک ہوں، لیکن مجھے کچھ اور صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے تحریک کو ضرورت کل کسی اور چیز کی آ جائے تو میں وہ ضرورت پوری کر سکوں، یا میں دیکھتا ہوں کہ فلاں ضرورت ہے پیش نظر، میں اس کو کر سکتا ہوں اپنی کوشش سے، تو اسے کرنا چاہیے۔ یہ ہے ہمارا جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، شخصیت کا ارتقاء، اور یہ تو دین اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ یہ جو تزکیہ کا مفہوم ہے اس میں ڈیولپمنٹ شامل ہے۔ ہماری نماز اگر ہو رہی ہو تو نماز اور اچھی ہونی چاہیے، ہماری نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہے تو خشوع و خضوع پیدا ہونی چاہیے۔ ہم اگر نوافل کا اہتمام نہیں کرتے تو نوافل کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہم تہجد نہیں پڑھ پاتے تو تہجد ہماری اور اچھی ہونی چاہیے۔ تلاوت کلام پاک نہیں کر پا رہے ہیں تو پابندی سے اس کا اہتمام، ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم اگر صحت تلاوت نہیں ہمارے پاس ہے تو تجوید کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، ہمارے دائیں بائیں بہت سارے لوگ ہیں، ہمیں تجوید سیکھنا چاہیے۔ ہمیں قرآن مجید کا درس نہیں آتا تو قرآن مجید کے درس دینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہم جب اپنے گھروں کو جاتے ہیں، بہت دنوں کے بعد جاتے ہیں، چھٹی لے کے جاتے ہیں، تو وہاں ہر آدمی ہم کو دیکھتا ہے، دلی سے آئے ہیں، مرکز کے آفس سے آئے ہیں، ان سے استفادہ کیا جائے۔ اور جو حضرات الحمدللہ جو اس میں آگے ہیں وہ اپنے گھر درس دیتے ہیں، اپنے مسجدوں میں تذکیر کرتے ہیں۔ یہاں ان کو درس دینے کا موقع نہ ملے کیمپس میں، یہاں ان کو تقریر کرنے کا موقع نہ ملے، لیکن جب وہاں گھر اپنے تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں الحمدللہ ان کو موقع ملتا ہے۔ یہاں اس چیز کو اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے ہمیں، اور کیسے ہم کر سکتے ہیں، ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں جس کو ہم دور کر سکتے ہیں۔ میں یہ بات تو آپ اپنے ہیں اس لیے عرض کر دینا، مطلب اس میں کوئی مذاقہ نہیں سمجھتا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں گیسٹ ہاؤس میں رہتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، اور الحمدللہ فجر کی نماز میں پہنچتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو جگاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو ساتھ لیتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نہیں پہنچ پاتے۔ ایک مثال میں نے دیا، یہ صرف اس میں کوئی اس سے آگے کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں اگر میرے اندر اگر یہ جذبہ پیدا ہو کہ میرے اندر کمی ہے، میں فجر کی نماز نہیں پڑھ پا رہا ہوں، میں تلاوت کلام پاک نہیں کر پا رہا ہوں، میں قرآن مجید کا مطالعہ نہیں کر پا رہا ہوں، یہ کسک اگر میرے اندر ہے تو سارے راستے آسان ہو جائیں گے۔ لیکن اگر مجھے وہیں پر اطمینان ہو جائے کہ میں یہی کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے،
تو پھر تربیت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ہم جب کسی کو جگاتے ہیں، ہم جب کسی کو موٹیویٹ کرتے ہیں، ہم جب کسی کو آگے بڑھانے اور بڑھنے کا سامان فراہم کرتے ہیں، تو جتنا وہ کام کرتا ہے اس میں ہمارا بھی حصہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے اپنی شخصیت کو نکھارنے کا سامان کرنا۔ یہ جو پروگرام ہم کر رہے ہیں یہ صرف مہمیز کرنے کے لیے ہے، یہ صرف تذکیر کے لیے ہے، میرے لیے اور آپ کے لیے۔ ورنہ بہت سارے پروگرام ہیں، ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، کیمپس میں بہت سارے پروگرام ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ جو تحریک ہے ہماری اور جو مشنری ورک ہے، اور چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ہم اس کا حصہ ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ رب العزت ہم کو کہیں اور لے جا کے بیٹھا دیتا اور ہمیں آزمائش میں ڈال دیتا، اور ہمیں وہاں بہت ساری پریشانیاں ہو سکتی تھیں، لیکن وحدہ لا شریک نے ہم کو اٹھا کر کے ایک ایسی جگہ پر رکھ دیا جہاں پر روحانیت کا ماحول ہے، جہاں تحریک کا ماحول ہے، جہاں قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، جہاں نماز پڑھنے کے لیے اپریشیٹ کیا جاتا ہے، جہاں اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے آدمی کو رہنمائی کی جاتی ہے اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ایسا ماحول اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اور بندہ جب اس نعمت کی ناقدری کرتا ہے تو اللہ رب العزت ناراضی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی نعمتوں کے چھن جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم کو تحریکی مشن کا شعوری طور پر دست و بازو بننا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم سے کہا جائے، یہ نہیں کہ ہم سے مطالبہ کیا جائے، ہم کو اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے کہ میں اس تحریکی مشن میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہ شعور ہمارے اندر ڈیولپ ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ الحمدللہ یہاں آئے اور انہوں نے اس ماحول کو دیکھا اور جماعت کے بہت ساری سرگرمیوں میں حصہ لیا انہوں نے پھر رکنیت کا فارم بھرا اور رکن ہو گئے۔ بہت سارے لوگ کارکن بن کے کام کر رہے ہیں، اور ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو انہیں رکن بننے کی طرف شاید ان کو توجہ نہ ہو، کارکن بننے کی طرف توجہ نہ ہو، لیکن آپ کے اور ہمارے اوپر مہر لگ چکی ہے جماعت اسلامی کے کارکن اور متفق کی، ہم اس کو دھو نہیں سکتے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ہم سے سوال کر لے کہ تم کو تو اتنا عظیم موقع موجود تھا، تم اس درمیان وہ جو مشن چل رہا تھا، تحریک چل رہی تھی، اس کا حصہ نہیں بنے۔ یاد رکھیے، آپ کو اور ہم سب کو معلوم ہے، پوری دنیا اس کو مانتی ہے کہ تحریک اسلامی کا جو بھی کام اس وقت چل رہا ہے، افراد ہیں، کمیاں، اعتراض تو سب پہ ہو سکتا ہے۔ تحریک اسلامی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی نہیں ہے۔ تحریک اسلامی میں کسی امیر کا بیٹا کوئی بڑی ذمہ داری پر نہیں ہوا۔ تحریک اسلامی میں آپ پورا دیکھ لیجئے، جتنے بھی ذمہ دار ہیں شروع سے لے کر اب تک، ان کا کوئی لڑکا ذمہ دار نہیں ہوا۔ کیوں؟ یہ تحریک ہماری اور آپ کی ہے، اسی لیے عنوان میں لکھا گیا ہے تحریک مشن ہم سب کی حصہ داری۔ ہم میں سے کوئی شخص اگر رکن جماعت ہوتا ہے اور اگر اللہ رب العزت نے اس سے کام لینا طے کر رکھا ہے تو امیر جماعت بن سکتا ہے۔ اس میں مسلک کی قید نہیں ہے، اس میں کسی حسب نسب کی قید نہیں ہے، یہ ہم سب کی تحریک ہے۔ تو ہم یہاں پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے کہ فلاں مکتب فکر اس میں ہولڈ کرے گا، یا فلاں جو لوگ ہیں خاندان اور قبیلہ وہ اس کو ہولڈ کرے گا۔ یہ تحریک ہے، تحریک میں جمہوری طریقہ یعنی اسلامی جمہوری طریقہ جس کو کہتے ہیں وہ رائج ہے، اس میں لوگوں کو رائے دینے کا حق ہے، لوگوں کے مشورے سے ذمہ داران طے ہوتے ہیں۔ یہ جو ادارے بنائے گئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، ہمیں جماعت اسلامی ہند کو دعوت ٹرسٹ کی ضرورت نہیں تھی، مرکزی مکتبہ کی ضرورت نہیں تھی، ریڈینز کی ضرورت نہیں تھی۔ جماعت اسلامی جب قائم ہوئی تو یہ سب کچھ نہیں تھا۔ جماعت نے یہ طے کیا کہ ہمارا جو کام ہے اس کو بڑے پیمانے پر آگے بڑھے، لوگوں تک ہمارا جو پیغام ہے وہ پہنچے۔ اور آپ کو معلوم ہے کتنے لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے دعوت پڑھ کر کے جماعت اسلامی کے رکن بنے، ریڈینز پڑھ کر کے جماعت اسلامی کی طرف آئے، مرکزی مکتبہ سے شائع شدہ کتاب کو پڑھ کر کے، چھوٹا سا رسالہ پڑھ کر کے وہ جماعت اسلامی کے رکن بنے، اور اللہ رب العزت نے ان سے بڑا کام لیا۔ ہمارے اداروں سے جو پورے ہندوستان میں چیزیں جا رہی ہیں، جو ہمارے ہاتھ سے ہو کے گزرتی ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس مشن میں جڑ رہے ہیں، بلکہ ایمان تک لا رہے ہیں، غیر مسلم بھائی اللہ کے دین کی طرف آ رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے دست بازو بننے کی اگر توفیق ہم کو نہیں دی تو میرے خیال سے یہ بہت اچھی بات نہیں ہوگی۔ تو ہم اس نقطے پہ بھی غور کریں کہ ہم یہاں جو آئے ہوئے ہیں تو ہم رکن کی حیثیت سے، کارکن کی حیثیت سے، متفق کی حیثیت سے
فالوور کی حیثیت سے، سپورٹر کی حیثیت سے، یہ جو تحریکی مشن ہے اس میں ہم اپنا حصہ اور اپنی جو ذمہ داری ہے وہ ادا کریں گے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ایک بات اور بھی اٹھتی رہی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے یہاں واضح کر دوں۔ ملازمت کا تصور تحریکات میں نہیں ہوتا ہے، اور یہ بات اس سے پہلے بھی عرض کی گئی ہے۔ جو قاعدے بنائے جاتے ہیں، ضابطے بنائے جاتے ہیں، وہ چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ آپ بتائیں 4 سال کے لیے ایک آدمی نوکری چھوڑ کر کے آیا، یا اپنی تجارت چھوڑ کر کے آیا، سیکرٹری جماعت یہاں بنا، نائب امیر یہاں بنا، اسسٹنٹ سیکرٹری بنا، لیکن رجسٹر پہ وہ دستخط کرتا ہے 9 بجے۔ یہ ملازم نہیں ہے، یہ ایک حد تک اپنی ذمہ داری چھوڑ کر کے صرف 4 سال کے لیے آئے ہیں۔ یہ 50 سال پر ریٹائر نہیں ہوں گے، یہ 60 سال پر ریٹائر نہیں ہوں گے۔ یہ 4 سال کے بعد کہا جائے گا اب نیا جو نظم ہے اس میں آپ کی یہاں ضرورت نہیں ہے، ہندوستان میں جہاں بھی رہیں گے آپ کام کریں گے، لیکن 9 بجے دستخط کرتے ہیں۔ آواز اٹھتی ہے کہ آپ یہ چیز ہے۔ ہمارے درمیان کچھ چیزیں باندھنے کے لیے ہوں گی، ہم انسان ہیں، بشری کمزوریاں ہوں گی، اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو ملازم سمجھیں۔ ملازم سے اوپر اٹھ کر کے ہم تحریک کے مشن میں جب تک شامل نہیں ہوں گے تب تک اللہ رب العزت کے قریب نہیں ہوں گے۔ یاد رکھیے، ہمارا جو سارا کام ہے وہ اس کا مقصد صرف یہ ہے رضا الہی کا حصول، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں تو مسئول ہیں ہی لوگوں کے لیے، عند الناس، لوگوں کے لیے کہ ہم مسئول اس لیے ہیں کہ اجتماعی کاموں میں آدمی کو جواب دینا پڑتا ہے۔ سعید بن عامر جو ہمس کے گورنر بنائے گئے تھے، اور آپ کو معلوم ہے فاقہ مست تھے، وہ ان کو کوئی مطلب ہی نہیں تھا دنیا سے، اللہ والے انسان تھے، لیکن ان سے بھی لوگوں کو شکایت پیدا ہوئی۔ تو بھری مجلس میں جب حضرت عمر نے کہا کہ 4 شکایات آپ کی ہیں، آپ بتائیے، تو وہ یہی کہتے تھے میرا معاملہ تھا، میرے رب کا معاملہ تھا، لیکن جب اجتماعیت کا معاملہ ہونے کی وجہ سے آج مجھے بتانا پڑ رہا ہے۔ کچھ چیزیں اجتماعیت کی ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو میری ہیں، میرے رب کی۔ میری ایک ذمہ داری ہے، میری ایک ڈیوٹی ہے، مجھے اسے انجام دینا ہے، لیکن اس میں جب احسان پیدا ہو، اس میں خوبصورتی پیدا ہو، تو اس میں کیا کہتے ہیں، اسے میرٹ بڑھ جاتی ہے۔ فرمایا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من اذا عمل عملا ان یتقنہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جب کوئی کام کرے تو اس میں پرفیکشن پیدا کر دے، حسن پیدا کر دے، اس لیے کہ میں اسے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ میری ڈیوٹی تو ہو گئی، لیکن چونکہ مجھے جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنا ہے، اس لیے میری طبیعت اس میں لگے، میرا دل اس میں لگے، اور میں اس میں وہ کام کروں جو میرے رب کو پسند ہے۔ ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم اعزازی کام کر سکیں، ہم کو کچھ لینا پڑتا ہے بیوی بچوں کا خرچ کے لیے، یہ غلط بات نہیں ہے، اس لیے کہ دین اسلام کے کام کے لیے آپ دیکھیں اسلاف کے لیے بھی یہ چیز طے کی گئی کہ بھائی آپ کو وقت دینا ہوگا، یہاں کام کرنا ہوگا، اگر آپ اٹھتے ہیں یہاں سے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا اس کام کا؟ لیکن وہ کفاف ہوا کرتا تھا، ما یکف القوت، جس سے روزی روٹی چلے۔ بعد میں پھر چیزیں آئیں، ڈیولپمنٹ ہوا، گریڈ متعین ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، لیکن جو چیز دی جا رہی ہے وہ ہماری پوری ضرورتیں نہیں پوری کر سکتی، نہ پہلے پوری کر سکتی تھی، نہ آج پوری کر سکتی۔ تو یہ تو جو تحریک دے سکتی ہے وہ ہے۔ ہماری دعا یہ ہے کہ ہم میں سے اللہ رب العزت ہم تمام کی ایسی حالت کر دے کہ ہم تحریک سے 1 پیسہ نہ لیں، اعزازی سب کام کریں، وہ تو 1 نمبر کا کام ہے، لیکن اگر ہم پیسہ لیتے ہیں تحریک سے تو اپنے آپ کو ملازم نہ سمجھیں، وہ تو ہماری مجبوری ہے۔ ہم اپنے اوقات دیتے ہیں تو اس کے لیے اعزازیہ لیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر کے ہمیں حسن پیدا کرنا اپنے کاموں میں، اور یہ جو تحریکی مشن ہے اس میں اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہے۔ اور ہم جو اجرت چاہتے ہیں، ان اجریہ الا علی اللہ، یہ اجرت جو ہے وہ اللہ رب العزت پر ہے۔ ایک اور بات، میرے خیال سے میرا وقت بہت قریب ہوتا جا رہا ہے، 2-4-5 منٹ بچے ہوئے ہیں۔ یہ جو جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، اس تحریکی مشن کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ ہمارے درمیان نصح و خیر خواہی کا ماحول ہونا چاہیے۔ الدین والنصیحہ، قلنا لمن یا رسول اللہ، قال للہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین ولعامتہم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین تو نصیحت کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے، تو فرمایا خیر خواہی کس کے لیے؟ کہا خیر خواہی اللہ کے لیے۔ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ مخلصین لہ الدین، اس کے لیے ساری عبادات میں اخلاص پیدا ہو جائے،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کی جائے، اور ائمہ جو ذمہ دار ہیں مسلمانوں کے، ان کے ساتھ نصیحت یہ ہے کہ معروف میں ان کی اطاعت کی جائے، اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو رہی ہو تو خوبصورتی کے ساتھ ان کو توجہ دلائی جائے۔ اور عامت المسلمین کے ساتھ نصح و خیر خواہی یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اچھے مشورے دیے جائیں، ان کے لیے اچھا سوچا جائے، ان کے لیے اچھی خواہشات رکھی جائیں، اور ان کا مدد کی جائے جہاں تک ہو سکے۔ آدمی اگر کسی کے ساتھ اچھا نہیں کر سکے تو اس کے ساتھ برائی سوچنا حرام ہے۔ یہ ہے نصح و خیر خواہی کا مفہوم۔ یہ جو تحریکی مشن ہے، اور جس کیمپس میں ہم رہتے ہیں، ہماری ملاقات فریکوینٹلی ہوتی ہو نہ ہوتی ہو، ایک دوسرے سے ہم مل پاتے ہوں نہ مل پاتے ہوں، ہم ایک شعبے میں رہتے ہیں، دوسرے شعبے کا کام چل رہا ہے، لیکن جو ہمارا مزاج ہونا چاہیے وہ نصح و خیر خواہی کا مزاج ہونا چاہیے۔ ہمارے دماغ میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرنے کا، کسی کے ساتھ نامناسب برتاؤ کرنے کا، کسی کو تکلیف دینے کا ہم سوچ نہ سکیں۔ یہ ہے تحریکی مشن جس سے ہم وابستہ ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ماحول ہمارے درمیان ہونا چاہیے اور اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ آخر میں جو بات میں کہا کہ اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ کے لیے اوپن سیشن بھی ہوگا، آپ سوالات وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو پورا ماحول ہے جس کیمپس میں رہتے ہیں، اس کی قدر ہم کریں اور اپنے سب کو ایک کنبہ ہم سمجھیں، ایک دوسرے سے ہماری محبت ہو، ایک دوسرے سے ہماری انسیت ہو، ایک دوسرے سے ہم بے تکلف مل سکیں، اور اگر ہمیں یہ بات معلوم ہو کسی کے بارے میں کہ کوئی پریشان حال ہے تو بہت کچھ ہم نہیں کر سکتے تو کم سے کم کلمہ خیر اس کے لیے کر سکتے ہیں، اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ یہ ماحول ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بار الہ یہ جو بڑی نعمت ہے تحریک، اور یہ جو کیمپس ہے اسلامی رنگ لیے ہوئے، اللہ رب العزت اس میں ہمیں سنورنے اور نکھرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو بحسن خوبی انجام دینے کی توفیق دے۔ یہاں کوئی ہمارا محاسبہ کرے نہ کرے، بار الہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ تیرے دین کی سربلندی کا جو کام ہے اس سے جڑے ہوئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کو ہمارا ادنا سا جو کام ہے وہ پسند آ جائے اور ہمارا بیڑا پار کر جائے۔ بہت بڑے اخوانی شاعر نے کہا ہے نا کہ احب الصالحین ولست منہم، میں نیک تو نہیں ہوں، بہت نیک اور متقی پرہیزگار آدمی نہیں ہوں، لیکن نیک لوگوں کو میں پسند کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اسی کے ذریعے میرا بیڑا پار کر دے۔ تو ایک دلی ربط، اچھا سمجھنا، اس سے دلچسپی، اس سے قلبی لگاؤ، اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اس کو لگا دینا اس راستے میں، ہم جہاں بھی کھڑے ہوں۔ ہو سکتا ہے ہماری ان سارے کاموں کو اللہ رب العزت پسند فرما لے اور جنت میں داخلہ دے دے، اور یہی ہمارا کام ہے، یہی تحریک کا کام بھی ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔